اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رفا ٹرانسمیشن لے کے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے اسٹوڈیو سے حاضر ہیں۔ میں متین فاروقی آپ کا ہوسٹ، اور میرے ساتھ ایز یوزول اکرام سلیری صاحب ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں علی نقوی اور طلحہ ظہور عباسی موجود ہیں۔ دو گیسٹ ایسے ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ احتشام اور ہمارے خٹک صاحب موجود ہیں۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ طلحہ ظہور عباسی سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جی طلحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح سے زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو۔ پھر فرمایا، پیارے بیٹے، یہ خلوص و محبت کی روش میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، ان کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ ذات اقدس پہ لکھنے کی جرت نہیں، عشق ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ عرش سے خود ہی اتریں گے الفاظ اگر دل میں حب نبی اور ایمان ہے۔ آپ شمس
آپ بدر الدجا، آپ نور الہدا، آپ خیر الورا، آپ حق آشنا، آپ معجز نما، آپ کا حکم خود رب کا فرمان ہے، ان کی چاہت کا جس کو مزہ مل گیا، لذتیں دو جہاں سے سوا مل گیا، حد تو یہ ہے کہ اس کو خدا مل گیا، روز محشر وہی رب کا مہمان ہے، میں خطا کار بندہ ہوں ان کا شمیم، وہ خطا پوش ہے وہ رحیم و کریم، بخش دے مجھ کو بھی اے غفور الرحیم، اور بندوں پہ بھی تیرا احسان ہے، نعت کیسے لکھوں، نعت کیسے پڑھوں، میرے پیارے نبی کی بڑی شان ہے۔ MS Media Studies, specialization in digital marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new apps, algorithms, technologies, and methods. What make you distinguish from other? You have the skills, knowledge, and aptitude. If you have a degree in any social management, media, or any other allied sciences, or you are working in any digital agency, just walk in for an interview and discuss your career plan at RIFA Institute of Media Sciences. جزاک اللہ۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکرام بھائی، نہ وہ اپنی روش بدلیں گے اور نہ یہ والا معاملہ ہے، اور غزہ میں اسی طرح سے ہی ہے، صورتحال کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ہمارے پاس علی موجود ہیں جو اس کے اوپر بڑی محنت بھی کرتے ہیں اور اس کی ساری تفصیل جمع کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا علی کے کوئی اور ہم ایسی کوئی تبدیلی دیکھ سکے، حالات میرا خیال ہے پہلے کی طرح ویسے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر جو بھی لمحہ بلمحہ کی جو خبر ہمارے پاس آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے اس کو بیان کرتے رہیں، اور چاہے لوگوں کے لیے یہ ایک ریپیٹیشن ہو، مگر ظاہر ہے کہ ہم نے تو دستک دینی ہے نا، یہ ہمارا کام ہے۔ بالکل۔ اچھا، آج ہم اپنی ٹرانسمیشن جب علی گفتگو کریں گے تو اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ آج ہم اپنی ساری ٹرانسمیشن کو غزہ کے حوالے سے ہی رکھیں گے۔ اس میں ایک تو سیگمنٹ ہمارا وہی ہوگا جو آپ الحمدللہ ایک محنت کر کے ساری جمع کرتے ہیں تازہ صورتحال، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا سیگمنٹ اس کے بعد ہے وہ ہمارے ساتھ دو نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بالخصوص غزہ کے حوالے سے بہت ساری مختلف رائے بھی پائی جاتی ہیں، مختلف نہیں بلکہ مختلف لفظ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، بڑی سنگین اور غلط فہمی کی رائے پائی جاتی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو شاید سیکولر ہوں یا مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا اپروچ ہے ذہنی، لیکن کچھ لوگ اس کو باقاعدہ پولیٹیکل
صورت حال بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ کوئی ایک ایسا پولیٹیکل موو ہے یا یہ کوئی ایک ایسی موو ہے جو ہم تک اس کے شعلے نہیں آئے، اور جب تک ہم تک آئیں گے تو وہی شاید ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. تو اس پوری صورتحال میں یہ نوجوان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے رفا یونیورسٹی کے بچے اس کو کیوں مختلف دیکھتے ہیں، میڈیا سائنسز ہماری اس کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ادا کر رہی ہے. ایک تو یہی کر رہی ہے جو ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کیمرے میں. تو پہلے تو ہم علی سے جانتے ہیں کہ جو اس وقت کی موجودہ صورتحال یہ جو ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں تھوڑی تفصیل بتائیے. جی بہت شکریہ سر. غزہ کے حوالے سے کچھ نیو اپڈیٹس ہیں جو کہ پچھلے 24 ہاورز میں وہاں کچھ اٹیکس بھی ہوئے ہیں دوبارہ سے، اور کچھ محاصرہ بھی کیا ہے انہوں نے اسپتالوں کا. تو سب سے پہلے جو الشفا ہاسپٹل تھا، میں نے پہلی ایپیسوڈز میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس پر بار بار ریڈز کی جاتی رہی، اور ساتھ ساتھ ان سے ان کو یہ انسسٹ کیا جاتا رہا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور یہ رپورٹ دی جاتی رہی بات باہر کے اندر گروپ کی فارم میں جو غزہ کے مجاہدین ہیں وہ وہاں پر گروپ کی فارم میں ہیں، اور وہ وہاں سے ہم پر اٹیک کر رہے ہیں حماس کے جو مجاہدین ہیں. تو اس بار انہوں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ سارا عملہ وہاں سے جا چکا تھا اور بہت سارے ڈسپلیس ہو چکے تھے، وہ کیسے ڈسپلیس کیے گئے میں نے وہ بھی ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر اندر تھے، پھر بھی ان اسرائیلیوں نے ٹینکس کے ساتھ اس کے اسپتال کے اندر داخل ہوئے اس کے صحن میں، اور جو حالت وہاں کی انہوں نے کی ہے، جو لوگ وہاں پر تھے کچھ بھاگتے ہوئے لوگوں نے جو باہر الجزیرہ کے رپورٹر سے ان کو رپورٹ دی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیلی ٹینکس تھے انہوں نے 4 ڈیڈ باڈیز کو اپنے نیچے روندا ہے، ساتھ ساتھ جو 4 ایمبولینسز تھی ان کا بھی یہی حال کیا ہے، ان کو رونتے ہوئے چلے گئے. 4 ڈیڈ باڈیز بھی تھی جن میں، مطلب یہ حالت کی ہے انہوں نے وہاں پر. بہرحال اس کے علاوہ الشفا اسپتال کے علاوہ جو 2 اسپتال ہیں ساؤتھرن غازہ میں، ایک العمال اسپتال ہے اور ایک نصیر ہاسپٹل ہے، ان دونوں کو بھی انہوں نے اب محاصرے میں لے لیا ہے. اور العمل ہاسپٹل جو ہے اس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ ایک نیو اپڈیٹ ہے، ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے اور ڈس امپوائنٹنگ نیوز بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کو یہ انفارم کر دیا ہے اب کہ ایک آرگنائزیشن ہے UNRWA، UNRWA بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو اس ٹائم ہیلپ کر رہی تھی فلسطینیوں کی. تو اسرائیل نے انفارم کر دیا ہے ڈائریکٹلی یونائٹڈ نیشن کو کہ ناردرن غازہ میں اب جو بھی امداد آئے گی اس آرگنائزیشن کی اس کو ہم اپروو نہیں کریں گے، اس کو اندر نہیں جانے دیں گے. تو یہ اس ٹائم یہ وہی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک بل پاس ہونے والا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس آرگنائزیشن کو اب اس بل کے مطابق کوئی بھی جو امداد ہے وہ US سے وہ نہیں جائے گی. اور جس سے یہ انہوں نے تجزیہ نگاروں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹائم جو یونائٹڈ نیشن اور US ہیں وہ اس آرگنائزیشن کو سب سے زیادہ جو امداد دینے والے وہ 2 ملک ہیں، اور جو US ہے اور یونائٹڈ نیشنز ہیں. تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور اس جو آرگنائزیشن ہے اس کو وہ امداد نہیں آتی ہے تو پہلے ہی قحط کی صورتحال ہے تو بہت زیادہ حالات کریٹیکل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو حماس کے آفیشل ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس بلڈ شیڈ کو روک سکیں، سیز فائر کے کسی ایگریمنٹ پہ ہم آ سکیں، بٹ جو لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق جو انہوں نے رپورٹ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جو پراپر ہم جو اینڈ کرنا چاہتے ہیں اس وار کو، پراپر سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ایگریمنٹ پہ نہیں آ رہا ہے. باقی جو 3 اسٹیج اینڈ ٹو دا وار حماس نے پروپوزل ایک دیا تھا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے فی الحال انہوں نے، اسرائیلی جو نیگوشیٹرز ہیں انہوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کا جو پلان ہے مطلب آپ وہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کو کرش کرنے کا پلان ہے ایک، وہ اس پر کار باندھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مکمل سیز فائر ہم اس کو تو نہیں کریں گے، البتہ ہم یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہمارے جو آپ نے کچھ گرفتار کیے تھے 7 اکتوبر والے معاملے میں اٹیک میں، اور یہاں سے ہم آپ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم آزاد کر دیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم رمضان کے جو ریمیننگ ڈیز ہیں ان کے لیے ہم سیز فائر کریں گے. پراپر سیز فائر کے لیے وہ ابھی تک ایگری نہیں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک
غزہ کی صورتحال یہ ہے اکتوبر 7 سے ابھی تک تقریباً 32,226 لوگ فلسطینیز جو ہیں وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 74,518 جو فلسطینیز ہیں صرف غزہ میں وہ ابھی تک زخمی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ نیبولس ایک سٹی ہے اس کی فلسطین کی، اس پر اٹیک ہوا ہے جس میں ایک عملہ ایک جو ہیلتھ کیئر کے عملے کا بندہ تھا وہ شہید مطلب وہ فوت ہوا ہے، اور اس کے ساتھ میں شہید ہی کہوں گا چونکہ یہ فلسطینینز میں سے ہی ایک تھے، یہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلسطینین جو سویلین تھا وہ بھی شہید ہوا ہے۔ اور ان کو پراپر جو ہے فائر کر کے اب ویڈیو دیکھیں تو بہت پورا برسٹ مارا گیا ہے ان کو، اور یہ دونوں ساتھ تھے اور وہ ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے، تو جب ان کو برسٹ لگا ہے تو بہت ایک برے حالات تھے وہاں پر، اور جو ایک سچویشن تھی جس میں ان کو مارا گیا ہے۔ البتہ اب یہ جس میں نے آرگنائزیشن کی بات کی اس ٹرانسمیشن میں اس چیز کا ذکر ضرور کروں گا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے UNRWA یہ ایکچولی کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو فلسطین کی مدد کرنے والے جو آرگنائزیشن میں اس میں سب سے بڑی آرگنائزیشن یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی یہ آرگنائزیشن ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی ہے ایکچولی، اور اس کو US بھی سپورٹ کرتا ہے، اور باقی فورن جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے اس نے بنائی تھی December 8, 1949 میں۔ 1948 میں چونکہ اسرائیل جو ہے وہ بنا تھا، اور جو فلسطینین تھے تقریباً 7 لاکھ فلسطینین کو ڈسپلیس کیا گیا تھا اس ایریا سے، اور اس سچویشن کو نارمل کرتے وقت بہت زیادہ ٹائم لگا سچویشن نارمل ہوتی، تو اس وقت وہاں پر بڑے کشیدہ حالات تھے یہ 7 لاکھ فلسطینیوں کو لے کے، تو ان پر یہ یونائٹڈ نیشن نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا مقصد ان کو ریلیف دینا تھا، ان کو کلودنگ، ہیلتھ کیئر، فوڈ جو بھی تھا، شیلٹر، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ آرگنائزیشن ابھی تک جو ہے فی الحال یہ 6 ملین فلسطینین جو ریفیوجیز ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہی ہے، جو آؤٹ سائڈ فلسطین ہے یا ان سائڈ فلسطین ہے یہ ان کی ہیلپ کر رہی ہے۔ اب اس پر سیم روز ہیں اسی آرگنائزیشن کے پلاننگ جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ناردرن غزہ میں اب یہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے اس کی امداد کو ہے وہ روک دیا ہے، اور ناردرن غزہ وہ ایریا ہے میں آپ کو بتا دوں جہاں پر اس ٹائم 2.5 لاکھ لوگ ٹریپڈ ہیں بہت شدید قحط کی صورتحال میں۔ پورا فلسطین تو مائنر فیمن کی صورتحال میں ہے، بٹ ناردرن غزہ میں بہت شدید قحط اس ٹائم ہے، اور 2.5 لاکھ لوگ بہت شدید قحط کی صورتحال میں ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں سے امداد بند کر دی جاتی ہے، اور خاص کر یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اس ٹائم بہت زیادہ امداد کر رہی تھی ناردرن غزہ میں، اگر یہاں سے یہ ایڈ بلاک ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ کشیدہ حالات وہاں پر بن جائیں گے، چونکہ پہلے ہی وہاں پر بہت سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فردر یہ انسسٹ کیا ہے فورن جو کنٹریز ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو، انہوں نے کہا کہ اس ایریا میں جو امداد کو بلاک کر دینا اس ٹائم 2.5 لاکھ سے زائد زندگیوں کا سوال ہے، تو اس پر آپ کو ایک بار لازمی سوچنا ہوگا۔ تو یہ پچھلے 24 آورز کی کچھ اپڈیٹس تھی جناب۔ 2.5 لاکھ زندگیوں کا سوال ہے، اور ہماری روٹین میں کچھ تبدیلی نہیں آتی ہے۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم اب تک یہی نہیں طے کر سکیں اکرم بھائی کہ بہت ساری جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک پولیٹیکل موو ہے، ایک بات یعنی اتنی افسوسناک بات، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تو بہت دور ہے نا، ہم پہ تو نہیں ابھی کوئی پتھر یا آگ آ کے برسی، تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں جو مسائل آتے رہے ہیں، عرب سپرنگ میں ہم نے دیکھا، پہلے عراق کے ساتھ جو کچھ ہوا، افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو دشمن تو اکیلا اکیلا کر کے مارتا ہے، یہ تم ہو یہ تم ہو۔ جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو امت میں تو پھر وہی تصور ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیدار ہو جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد کو محسوس کرتا ہے، اس شدت کو محسوس کرتا ہے۔
معاملہ یہی ہے کہ ہم اسی اس میں مبتلا ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، یہاں ہمارے اکانومی کا مسئلہ ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر وہی والی بات ہے کہ ہمارا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم پھر کس سے گلہ کریں کہ ہمارا کشمیر کے اوپر جو ہے عالمی یا امہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ اس کے بارے میں تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمارے بانی تھے پاکستان کے، وہ کہہ گئے، قائد اعظم نے کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور ان سے متعلق یہ باتیں ہیں کہ قائد اعظم کا اسرائیل کے بارے میں کیا نقطہ نظر تھا، اور پھر فلسطین کے بارے میں مسلمانوں کی کیا جذبات ہیں کہ آج اگر ہم جو ہے نا سعودی عرب سے ہماری ایک عقیدت ہے تو وہ حرمین شریفین اور جو وہاں پہ اللہ تعالی یعنی کعبہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں روضہ پاک ہے، تو ہم مکہ اور مدینہ ہمارے لیے ایک محترم جگہ ہیں. تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ بھی قبلہ اول ہے، ہمارے لیے قبلہ اول کتنا اہم ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، وہ احساس کیا ہے کہ وہ جو طوفان ہے وہ ابھی بہت دور ہے، ہم تک اس کی کوئی آنچ، ہم تک اس کی کوئی یہ طوفان کہاں ہے، اس کا درد کہاں کا موجود ہے. ہمارے سامنے 4 نوجوان نسل کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ طلحہ پلیز جو بھی جس کے ذہن میں بات آئے کہ اس وقت یوتھ کیا سوچ رہی ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اس کو وہ کس زاویے سے دیکھتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. طلحہ. اکرام ہماری بات کر رہے تھے، ہماری کمیونٹی کی بات کر رہے تھے، ہمارے ملک کی بات کر رہے تھے. تو جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اور بہت سارے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو جب پتہ تھا کہ اتنا بڑا جوائنٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے غلطی کیوں کی. تو یہ لوگ یہ والا آرگومنٹ رکھتے ہیں کہ اس نے وہ حملہ کیوں کیا، اس کو پتہ تھا کہ بعد میں اتنا زیادہ ان پر ظلم ڈالے جائیں گے یا یہ سچویشن ہوگی. تو جس طرح پاکستان کی اگر صورتحال کی بات کریں تو پاکستان اس ٹائم پہ بہت، میں کہہ سکتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بالکل ہی بکھر چکے ہیں. یہ میں کہہ سکتا ہوں بکھر چکے ہیں، کیونکہ کل کی اگر نیوز آپ دیکھیں تو کل جماعت اسلامی کا ایک احتجاج تھا یہی فلسطین کے سپورٹ میں. تو اس جیسے ہی وہ ختم ہوا ہے تو سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہیں وہ واپس جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. تو جاتے ہوئے پولیس نے ان کو روک لیا، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے سب کے موبائل چھین لیے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ کو گرفتار کیا جائے گا. تو یہ کافی ساری کل ہمارے جو نیوز چینل پہ، یہ بھی نیوز چینل پہ تو نہیں دکھایا گیا، سوشل میڈیا پہ یہ چیز بڑی ہائی لائٹ تھی کہ ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ انہوں نے کیا ہے، وہ بھی آپ سے ہضم نہیں ہو سکا. تو آپ نے کہاں وہ امت کا کانسیپٹ لے کے آنا ہے یا امت ان کی رہبری کرنی ہے کہ وہ پاکستان کا جو مطلب تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان جب بنا تھا تو ہم کہتے ہیں جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان نے ہر چیز میں اسلام کو لے کر چلنا ہے، امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے. تو وہ والی بات ہمیں جو ہے نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ آج کل کے دور میں، کل میں ایک ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ لبرل ٹائپ تھی. تو انہوں نے ایک کوسچن کیا تھا، جو ہوسٹ جو گیسٹ تھے ایک اور ساحل ادیم ایکچولی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم جو بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو کے ایف سی اتنے اچھے کام کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کے ایف سی اتنے اچھے کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر بھی، کہ کراچی کی ایک وہ اس کی مثال دے رہی تھی کہ کراچی کے اندر ایک کے ایف سی کی برانچ ہے، اس میں انہوں نے صرف ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں جابس پہ جو ڈف ہیں یا گونگے ہیں یا اس طرح سے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا بڑا اچھا تھا کہ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے. تو جب انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی کا کیا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ کی یہ بیٹی کو ادھر مار دیا جائے جیسے ادھر مار دیا جاتا ہے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی. اس پر وہ خاتون خاموش ہو گئی، نوکری بچائیں گے. لیکن ایک چیز آپ نے طلب کتنی، یعنی آپ ان کی سازشی ذہن دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سے اگر ان کو کسی کے ایف سی کی شاپ بند کرنی تھی جسٹ فار بیکاز کہ وہ ناٹ پروفیٹیبل ہو گئی تھی، تو انہوں نے وہ والی چوز کی جس سے ان کو سمپیتھی مل سکے.
جس میں گونگے اور بہرے یا جو بھی لوگ تھے جاب کرتے تھے, انہوں نے وہ چوز کی پورے پاکستان میں سے بند کرنا. ورنہ ایک تو یہ کہ آپ سارے لوگ ابھی موجود ہیں, کیا ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ واقعی اتنا لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے کہ بہت سناٹا ہے KFC اور میک ڈونلڈ میں اسی طرح رش ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو اسٹارٹ کروں گا کہ جو اسرائیلی آرمی جو ظلم ڈھا رہی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ, سب سے پہلے تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. عام لوگ جو ہیں ملک کے, وہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا مسلمان پاکستان میں بسنے والا یا پوری دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان اس حق میں ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی کو, بچوں کو جس طرح وہ مار رہے ہیں. میں ابھی اسی ایشو پہ کچھ کام بھی کر رہا ہوں, تو اس میں میرے پاس بہت سی ریلز آتی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری مینٹلٹی اس طرح کی کر دی ہے, اسٹیٹ کی طرف سے کہیں یا عالمی دنیا کی طرف سے کہیں کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ, اگر کشمیر میں بچے کے فیس پہ وہ پیلٹ گن کے نشان ہوتے تھے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی اس ٹائم. اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بچوں کے, اس ٹائم ہماری اسٹیٹ اتنا کوئک ریئیکشن کرتی تھی کہ ہمیں روز نیوز چینلز پہ ہیڈ لائنز چلتی تھی کہ انڈیا نے کشمیر پہ ظلم ڈھا دیا ہے, بچے بوڑھے اور اس طرح بہت سے لوگوں کو تشدد کر رہا ہے انڈیا بچوں پہ. تو اس ٹائم ہمارا جو میڈیا تھا, ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور یہ جو باقی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ کافی احتجاج کیا جاتا تھا اور عالمی میڈیا کو ہم بڑا پرزور اپنا نیریٹو پیش کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. پر اب اگر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو ہمارا میڈیا ہے, ہماری اسٹیٹ ہے پاکستانی اسٹیٹ, یہ ایک وہ بالکل سائلنٹ ہوئی ہوئی ہے, اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں بالکل. حالانکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں, نام تو نہیں لینا چاہیے بلکہ میں نام لوں گا, تو ARY ہے, اس پہ وسیم بدامی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, باقی نیوز چینلز ہیں, انہوں نے ایک بھی شو ایسا نہیں ہوا کہ جس میں انہوں نے فلسطین کے بچوں کے بارے میں بات کی ہو, فلسطین پہ بات کی ہو. یہ اپنے آپ کو بہت بڑے صحافی سمجھتے ہیں اور بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے بالکل اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں ہے, بالکل سرے سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں. اور ان کے اگر ہم شوز میں دیکھیں تو کوک کی کھلا برانڈنگ ہو رہی ہے. وہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ دعا کر رہے تھے ایک عالم, اور ان کی جو ٹیبل تھا اس پہ کوک کے 4 بوٹلز پڑی ہوئی تھی کوک کی, اور اس میں جو بھی پروڈکٹس تھی وہ ساری اسرائیلی تھی. اور ان ساری جو کوک ہے اور یہ جتنی, ان لوگوں نے تو رمضان کی اپنے کمرشل بنائے ہیں اور یہ لوگ ان کو اسپانسر کرتے ہیں افطار ٹرانسمیشن کو, یہ ایڈز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے شیم فل مومنٹ ہے. ہمیں اس پہ بس یہ تھے اسٹوڈنٹ, ہم تو ہم اسٹوڈنٹ, اور یہ پورے میں بتا رہا تھا کہ وہ ٹائم بھی تھا کہ جب اسرائیل نے فلسطین پہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی, جب ہمارے جو مسلم امہ کو لیڈ کر رہے تھے شاہ فیصل, انہوں نے پوری امریکہ سائڈ کی آئل کی سپلائی بند کر دی تھی. انہوں نے تب کہا تھا کہ مجھے اب وہ ایئر نہیں یاد صحیح, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں, ان پہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. پر ابھی ایسا مومنٹ آ گیا کہ ہمارے جو باقی اسلامک ممالک ہیں انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس موضوع پہ, اور ہمیں چاہیے, ہماری اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ, اب میں اس چیز میں اپنے ملک کی ایک جماعت ہے اس کو بڑا سپورٹ کروں گا اور اس کے حق میں بات کروں گا, جماعت اسلامی. مجھے یاد ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں, ویسے تو ہر چیز کا ٹرینڈ بن جاتا ہے, لیکن وہ ٹرینڈ بنانے میں, لوگوں کو آگاہ کرنے میں سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے, جو ہمارے یوتھ کا بہت اہم کردار ہے, سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. اس میں جماعت اسلامی نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور انہوں نے پہلے دن سے اسرائیل کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا کیے ہیں, اور میں نے 1-2 پروٹیسٹ بھی کور کیے ہیں پریس کلب کے باہر,
اس میں 100 کی تعداد میں خواتین، ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو 100 کی تعداد میں خواتین تھیں. انہوں نے بائیکاٹ، اسرائیلی پروڈکٹ بائیکاٹ کے حوالے سے کافی اسٹرانگ نیریٹو پیش کیا تھا. فلیگز ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں، پمفلیٹس ہوتے تھے، اور انہوں نے بہت اچھا ایک جو ہو سکتا تھا ان سے، جتنا ممکن ہو سکتا تھا ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اور ہمیں ایک بات میں احتشام نے بہت اہم باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بالکل ابتدا میں بات کی تھی اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اگر چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. ریاست نے اصل میں ماحول بنانا ہوتا ہے. ریاست نے اصل میں کوئی بھی کیمپین، اب معاملہ صرف یہ ہے نا کہ آپ کو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو سپانسرز ملتے ہیں، آپ کو بزنس ملتا ہے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے کہ پہلے میچز ہوا کرتے تھے تو سگریٹ کے اشتہار چلتے تھے، ویلز اور مارون اور پتہ نہیں کون کون سے یہ والے پاکستان ٹوبیکو کمپنی والے کیا کرتے تھے. مگر اس کے بعد ایک آرگنائزیشن تھی، اس کی محنتوں سے میں اس کا نام بھی لینا چاہوں گا، دی نیٹ ورک ایک این جی او تھی، انہوں نے اس کے اوپر کیمپین کی، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ قانون پاس کروایا کہ عوامی سطح پہ یا عوامی جو جگہ ہیں پبلک پلیسز اس پہ آپ سگریٹ نوشی نہیں کریں گے، اور سگریٹ کا جو ہے وہ اشتہار ٹی وی پہ نہیں چلے گا. ٹی وی پہ نہیں چلا، آج تک ٹی وی پہ اشتہار نہیں چلا، کئی سال ہو گئے. تو کیا میچز ہونا بند ہو گئے؟ سپانسرز اور آ گئے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. ریاست اگر چاہے تو وہ زیرو کو جو ہے نا وہ ہیرو، اور ہیرو کو زیرو بنا دیتی ہے. اس لیے اس کے اختیار میں ہے. مجھے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا اتنے سارے چینلز ہیں تو چینلز پہ ہم کیا دکھائیں. 2005 کے زلزلے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 کے زلزلے کے اس میں جو پی ٹی وی پہ تمام ڈرامے اور انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی پروگرامات تھے وہ بند ہو گئے تھے، اور وہ کئی مہینے بند رہے. اور درد آشنا کے نام سے باقاعدہ ایک نشریات چلتی تھی، اور اس کے اندر ظاہر ہے لوگ آتے تھے اور وہاں کی صورتحال بتاتے تھے، اور پھر فنڈز بھی ظاہر ہے اس میں وہ ہو رہے تھے، اور لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹ ہو گئے. اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کی والدہ آئی اور اس نے کہا کہ میری بچی تو پتہ نہیں شاید پاگل ہونے لگی ہے کہ وہ مسلسل ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے اور وہ دیکھتی ہے، اور وہ جو وہاں پہ حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ زخمی ہیں وہاں سے بلڈنگز کے نیچے سے وہ نکلتے تھے، اور کئی دن بعد بھی کچھ لوگ زندہ بھی نکلے ہیں، کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی. کہتی ہے وہ مسلسل دیکھتی رہتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے، میڈیا ہے، یا جو ریاست کے پاس اور ذرائع ہیں، ان کے پاس یہ سہولت کہہ لیں یا یہ بات موجود ہوتی ہے، وہ کرنا چاہیں تو وہ ایک پوری کی پوری فضا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے. سر یہاں پہ ایک کوشچن بھی آتا ہے نا کہ آپ کی ریاست اتنی مجبور ہے کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا ہے. ابھی جو نئی شرائط آئی ہیں آئی ایم ایف کی، وہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے. پیٹرول کا وہ لاسٹ ٹائم پہ آ رہا تھا کہ 50 روپیز اور انکریز کر دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول کون کر رہا ہے، یہ پوری جو دنیا کی اکانومی ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے. اب اس لیے یہ یہودی کر رہے ہیں، کرسچن کر رہے ہیں، ان کا یہ پورا ایک گروپ ہے. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایسا اتنا قرض دے کے ہماری اگر اکانومی وہ چلا رہے ہیں، اگر ہمارا ڈیفنس سسٹم وہ چلا رہے ہیں، ان کے پیسوں کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا نیریٹو ہمیں پیش کرنے دیں گے جو ان کے خلاف ہو یا ان کی سپورٹ کے اگینسٹ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں متین بھائی سے ایک بات کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ اسی طرح کے کسی مظاہرے میں جو ہے نا کوئی ایک صاحب پولیس والے کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اصل میں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی اصل میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا جب یہ لاٹھی چارج وغیرہ وہ ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے نا کہ آپ ڈنڈا آہستہ ماریں، اس وقت تو آپ ڈنڈا بھی بڑی زور کا مارتے ہیں. ہم یہی اس دن سے یہی ہمارا رونا یہی ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے ریاستوں کے اگر مسائل ہیں، اور
ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ترکی پہ بات کر رہے تھے کہ ترکی کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، مگر ترکی جہاں سے بھی محسوس کرتا ہے کہ کہیں کوئی ریلیف دینے کا، کوئی ان کو آسانی پہنچانے کا، کوئی موقف دینے کا، تو وہ وہاں پہ وہ دیتا ہے. اسی طرح ریاست کے مسائل ہیں، میرے اور آپ کے تو نہیں ہے نا. میں اپنے پیسے خرچ کر کے کیوں کوک پی رہا ہوں؟ میں اپنے پیسے خرچ کر کے کیوں اس میں حصہ ڈال رہا ہوں؟ کیا مجھ سے میری کوئی مجبوری ہے؟ آئی ایم ایف نے مجھ سے کہا ہے کہ جو کوک پینے کی نہ چھوڑنے کی اور اس کے اندر اس جذبے کی وجہ سے نہ چھوڑنے کی یوتھ کے اندر کتنی اویئرنیس ہے. ہم عارش کھٹک سے پوچھیں گے کہ نظر آتا ہے کچھ، یعنی ہم اس کو ایک، میں آپ کی کوئی رائے یا کوئی ایسی کیمرے پہ یا کچھ ایسے نہیں بات کر رہا ہوں، میں بس ایک آسانی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر غزہ کے حوالے سے ان سب چیزوں کو ترک کرنے کی کوئی ذرا سی موجود ہے رمق؟ کرتا ہے کہ جس طرح ابھی ہمارا کال فار غزہ کا یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور جس طرح ہم پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں کال فار غزہ کے لیے، تو جیسی جیسی آپ ان چیزوں میں انڈلج ہوتے ہو، آپ کا سمپیتھی ملتی ہے، آپ ان کے لیے سمپتھائز کرتے ہو کہ یار کتنی مشکل میں وہ گزر رہے ہیں. کل پرسوں کی نیوز ہے کہ وہ افطاری میں وہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں. مطلب ہم افطاری میں ادھر کتنی ڈشز کھاتے ہیں اور وہاں پہ وہ گھاس کھا رہے ہیں. تو پھر جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، آپ اس کو دیکھتے ہو، تو پھر بندہ کو ہوتا ہے کہ یار وہ جس درد سے وہ گزر رہے ہیں وہ درد وہی محسوس کر سکتے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا. اور آج کل یوتھ کی آپ نے بات کی، جس طرح سر یوتھ وہی والی بات ہے کہ جن کو پتہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں، ریگولر نیوزز پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے اچھا یہ پرابلم ہے، یہ ایشوز ہے. لیکن وہی بات ہے، میرے دوست ہے کچھ، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرے کچھ دوست ہے، کل پرسوں کی بات ہے، ہم افطار کے بعد نکلے تو انہوں نے ایک میں سے کہتے ہیں میکڈونلڈس چلتے ہیں. یہ جانتے ہوئے اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یار یہ میکڈونلڈس ایڈ دے رہا ہے اسرائیلیوں کو، اور جس کی وجہ سے لاکھوں بچے، اس فلسطینی بچے قتل ہو رہے ہیں دن بدن، ہر سیکنڈ اور گھنٹے منٹ کے حساب سے قتل ہو رہے ہیں، تو یہ وہ بات کبھی نہ کرتا. لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے کہ یار وہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو نالج ہوگا تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا اور آپ اس کے لیے کچھ کرنے کا مطلب، اگر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے. صحیح. اچھا، ایک اس پوری جو منظر نامہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اسلامی ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اگر اس سے اختلاف کریں تو آپ ضرور بتائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کم ہو گئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام پہلے تھا موجود، ہم دیکھتے تھے کہ عید میلاد النبی کے 10 دن کے پروگرام ہو رہے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ چراغاں ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ بہت سے، میں اس کے ٹھیک اور غلط ہونے میں نہیں جا رہا ہوں ابھی، یعنی اس کے بدعت ہونے یا غیر بدعت ہونے میں، اس موضوع میں نہیں ابھی بات کر رہا ہوں. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہمیں بہت کچھ نظر آتا تھا، پھر یہ کچھ سمٹنا شروع ہو گیا، اور کہیں کہیں یہ آوازیں ہمیں محسوس ہوئیں یا سنائی دینے لگیں کہ یہ غلط ہے. ایسا صحابہ کرام نے تو ان کی پیدائش میں نہیں کیا. میں بھی پھر دوبارہ اپنے سامعین کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہوں کہ میں بھی اس موضوع پہ نہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ کہ ہمیں شاید یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سب چیزوں کے ختم یا کم ہو جانے کی جو وجہ ہے وہ کسی بدعت کی وجہ سے زیادہ تعلق میں کمی کی وجہ ہو رہی ہے. ہم اپنی زندگی میں، جیسے میں نے پچھلے ایک آدھ پروگرام میں ایک بات کہی تھی نا کہ ہم ایک ایسا سجدہ، ہم نے آخری سجدہ اپنے رب کو کب کیا تھا، ہم یاد کریں اپنے آپ سے، جس سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ہمیں، جس سجدے سے محبوب کے قدموں کا لمس فراہم ہو گیا تھا. اللہ کے آگے اگر سجدہ ریز ہیں تو جب آپ کسی کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں اور وہ آپ کا محبوب ہے تو آپ اس کے قدموں میں ماتھا ٹیکتے ہیں نا، تو اس کے قدموں کا لمس بھی ملنا چاہیے. اگر نہیں مل رہا تو پھر اس سجدے کا فائدہ کیا؟
اور یہ لمس تو محبت کے نتیجے میں ہی ملتا ہے نا. محبوب محبت کے نتیجے میں ایک محبوب کی ہستی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرام بھائی لگتا ہے کہ تعلق ہمارا وہ کمزور ہوا ہے جس کی وجہ سے امت کا شیرازہ بھی اس طرح سے نہیں نظر آتا جس شیرازے کی ہم سب یہاں بات کر رہے ہیں. جب یہ شیرازہ بندی ہوگی تبھی آپ کو لگے گا نا کہ ایک کوک پینے سے میں نے اپنا جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا. ایسے ہی ہے نا. اس کے پر ہم اکرام بھائی مزید تفصیل سے جی. وہ ان کا ایک مصرع ہے نا، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، ہاں تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار اگر راہ پوری تھی. پڑھ دیں یہ والی تو یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہم مادیت میں اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ ہم ہر پہلو سے جو ہے نا اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جس حدیث کو ہم اپنے کسی میڈیا پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سپانسر بھی جو ہے نا کوئی گانے والا جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کا اشتہار سپانسر کر رہا ہوتا ہے. یہ یعنی آپ ایک حدیث پاک پیش کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کو پیش کرنے کے لیے ہمیں سپانسر کیا ہے فلاں نے، اور وہ ناچ گانے والے، اور ہماری ہمیت اتنی وہ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے اس حدیث کو پیش کرنے کے لیے ان کے اتنے محتاج ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حدیث پیش کرنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا ایک منٹ کا جو ہے ناچ گانا آپ نے چلوا دینا. کسی غم گسار کی محنتوں کا غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا. پروفیسر عنایت علی خان صاحب کی یہ نعت ہے اور بہت ہی دل سے نکلی ہوئی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے وہ اس کے اوپر بالکل. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روئے حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کے مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کے مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا. یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ارادت بے ثمر، یہ میری عقیدت بے بسر، یہ میری ریاضت بے ہنر. مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی. جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. یہ پورا منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم اس پروگرام کے اسی سلسلے کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ایک اور بات سے جس میں میں اور آپ سب ایک مختلف جگہ سے یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہودیوں سے معاہدہ بھی کیا تھا. ہم کیوں ایسی دشمنی کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو معاہدے بھی کیے تھے. تو کون سا معاہدہ کیا تھا؟ اس معاہدے کی شیخ کیا تھی؟ ذرا وہ بھی سامنے رکھتے ہیں. صرف گفتگو کر کے بات آگے بڑھا دینا کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شیخ رکھی تھی ان سے اور کیا معاہدہ کیا تھا اور کیا صورتحال تھی؟ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دور میں کس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ
کوئی ایگریمنٹ کرنے کی یا معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب یہ اپنی فطرت کے حساب سے اس معاہدے پہ قائم نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غزوات سے فارغ ہو کے ان یہودیوں کا حشر کیا تھا. اس پہ بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے مجھے اکرام سلیری صاحب کو اور جو ہماری ٹیم ہے سب کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.